السلام علیکم۔ دین کو سیکھ رہی ہوں، اللہ کا شکر اور احسان ہے، اللہ نے مجھے ہدایت دی۔ میں دین سے جڑی تھی پر نمازوں کی پابندی نہیں کر پا رہی تھی، نماز کو چھوڑ دیا یا دن میں کسی وقت کی پڑھی یا مس کر دی، مگر جب سے اللہ نے ہدایت دی، جب سے الحمدللہ میں کہیں بھی جاؤں نماز کو مس نہیں کرتی۔ اس لیے میں اپنے ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں۔ جو عورت گھر میں کام کرتی ہے، اس کی مصروفیت کی وجہ سے نماز کو مس کر دیتی ہیں، ہو سکتا ہو میری بات کو سن کر کے وہ نماز کی پابندی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے، غفور الرحیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ایک ماں اپنے بچے کو کس طرح سے چاہتی ہے، اس کی کوئی بھی غلطی ہوتی ہے تو فوراً اسے معاف کر دیتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایسے ہی اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے نہیں؟ بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، اور وہ ضرور معاف کریں گے۔ اور دین کو سمجھنے کی کوشش کریں اور نمازوں کی پابندی کی کوشش کریں اور اللہ سے بات کریں۔ اب آپ سوچیں گے اللہ سے بات کیسے کریں؟ قرآن اٹھائیں اور دیکھیں اللہ ہم سے کیا بول رہے ہیں، اور دعاؤں میں اللہ سے بات کریں، اپنی ساری باتیں بتائیں، آپ کی جو بھی پرابلم ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں، جیسے آپ کسی سے بندے سے شیئر کرتے ہیں، کسی انسان سے شیئر کرتے ہیں، کسی دوست سے شیئر کرتے ہیں، اسی طرح بالکل اللہ تعالیٰ سے اپنی بات کو بتائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل جواب بھی دیں گے، اور دعائیں بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، تم جیسا گمان کرو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے، تو اللہ سے اچھا گمان رکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے تم مجھ کو پکار، یعنی تم مجھ سے دعا کر تو میں تیری دعا کو قبول کروں گا، میں تجھے مشکل سے نکال دوں گا۔ میری ایک فرینڈ ہے، وہ بتاتی ہیں کہ وہ کسی کو پسند کرتی تھی، اور ان کے گھر فیملی والے بالکل بھی نہیں مان رہے تھے، تو وہ سوچتی تھیں کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ وہ بہت پریشان ہو جاتی تھی کیونکہ ان کے رشتے وغیرہ آتے تھے، تو وہ اس وجہ سے بہت پریشان ہونے لگی تھی۔ ان کی فیملی والوں نے منع کر دیا تھا کہ وہ جس کو پسند کرتی ہیں اس سے شادی نہیں کی جائے گی، وہ اپنی ہی کاسٹ میں کری جائے گی، اور اپنی مرضی سے ہی کریں گے ان کے گھر والے۔ تو ان کو کسی نے بتایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں اور نمازوں کی پابندی کریں، تو انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ان کو ڈپریشن بھی رہتا تھا، انزائٹی ہونے لگتی تھی فیوچر کی سوچ کی وجہ سے۔ جب انہوں نے سورہ بقرہ کو اپنی زندگی میں شامل کیا تو اس کی برکت سے ان کی انزائٹی بھی دور ہونے لگی، ڈپریشن بھی دور ہونے لگا، ان کو سکون ملنے لگا، ذہنی سکون بھی ملا۔ اور بتاتی ہیں کہ رشتے آتے تھے لیکن بات نہیں بنتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دلی دماغی سکون دیا، اور ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا، دن گزرتے رہے، اور وہ نماز کی پابندی کرتی رہیں اور سورہ بقرہ کی تلاوت روز کرتی رہیں، کر کے اس کو دعا مانگتی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بہترین کر دے۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ ان کے گھر ان کی امی کا دل موم ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا تم جسے پسند کرتی ہو اگر وہ رشتہ لانے کے لیے تیار ہے تو تم ان سے بات کرو۔ تو الحمدللہ انہوں نے بات کری ان سے، اور ان کے گھر والے بھی راضی ہو گئے، لڑکے کے جو گھر والے تھے وہ بھی راضی ہو گئے، اور وہ سب رشتہ لے کے آئے، اور بہت ہی اچھی طریقے سے ان کا نکاح بھی ہو گیا۔ الحمدللہ یہ اپنی لائف میں بہت زیادہ خوش ہیں، مطمئن ہیں، اور سورہ بقرہ کی پابندی کرتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں سورہ بقرہ پوری تو نہیں پڑھ پاتی، لیکن اب سورہ بقرہ کا آخری اور پہلا اور آخری رکوع پڑھتی ہوں، اور اس سے میں جو بھی دعا مانگتی ہوں الحمدللہ میری دعا قبول ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ان کی لائف میں کتنا اچھا معجزہ ہوا۔ بے شک یہ سورہ بقرہ ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے، یہ ایک میڈیٹیشن کا کام کرتی ہے، اور ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور بھی اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں جو اس کو پڑھنے سے آپ کو ملیں گے۔ اس کو ابھی اپنی لائف میں شامل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ اسے پورا سورہ نہیں پڑھ سکتے تو اس کا پہلا اور آخری رکوع پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین اور توکل کے ساتھ دعا کریں، معافی مانگے، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والے۔ اور اگر آپ کو میرا بلاگ اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور کوئی اگر پرابلم میں ہے تو آپ اس کو بھی شیئر کریں تاکہ اس کی ہیلپ ہو سکے۔ اور تب تک کے لیے اپنی بہن کو دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔